پاکستان زندہ باد پیپلز آرگنائزیشن وطن کی خدمت کے نام پر قائم ہونے والی ایک ایسی غیر سیاسی تنظیم ہے جس کے گلدستے میں ہر زبان، رنگ و نسل، فرقہ و سیاسی جماعت کے افراد شامل ہیں، جس میں تاجر، مزدور، دانشور، صحافی، ڈاکٹر، وکیل، غرض سبھی شعبوں کے افراد PZPO کی رونق بنے خدمت انسانیت میں مصروف عمل ہیں۔ کراچی سے کشمور تک PZPO کے قائدین اور شرکاء نے شرکت کر کے سکھر کنونشن کو جس طرح کامیاب بنایا، اس کی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی۔ کنونشن میں خطاب کرنے والوں میں مرکزی چیئرمین عبدالمجید پٹھان، سینئر نائب صدر سندھ شوکت علی جتوئی، مرکزی جنرل سیکرٹری مرتضیٰ گھانگرو، لیڈیز ونگ کی مرکزی چیئرپرسن میڈم فرحین مغل، بزنس فورم کے مرکزی چیئرمین ملک محمد رضوان الحق، لیڈیز ونگ سندھ کی صدر محترمہ نسیم شیخ، لیڈیز ونگ سندھ کی جنرل سیکرٹری محترمہ سمینہ زرداری، ڈپٹی جنرل سیکرٹری سندھ لیڈیز ونگ محترمہ عقیلہ جلبانی، سکھر ڈویژن کے صدر محمد سلیم عبدالحبیب میمن، چیئرمین پیس کمیٹی سندھ بابو مہر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری عبدالصبور قریشی، صدر حیدرآباد ڈسٹرکٹ بابر وہاب، نائب صدر ویمن ونگ سندھ آپا زبیدہ گھانگرو، سکھر بزنس فورم کے رہنما مولانا عثمان فیضی، رشید ملہن، خادم حسین شیخ اور دیگر نے خطاب کیا۔ کمپیئرنگ کے فرائض سکھر ڈویژن کے انفارمیشن سیکرٹری آغا یاور نے سر انجام دیے۔ مرکزی کنونشن میں قائدین نے کن خیالات کا اظہار کیا، دیکھتے ہیں ان خیالات کی ایک جھلک اس پروگرام میں۔ جوش بھی یہ جنوں سب تمہارے لیے، جانو دل بھی لہو سب تمہارے لیے۔ اگر کسی نے اس پر کام کیا اور سب سے زیادہ دلیرانہ کام کیا اور سب سے آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا تو اس وقت کے DCO، اس وقت کے میں کہہ رہا ہوں کہ DCO جناب عبدالمجید پٹھان صاحب نے کیا کہ آج ان کو موقع ملا ہے کہ یہ انہوں نے اس کشادگی کو اس سے کوئی کام لے سکے ہیں، تو یہ مسجدیں اپنی جگہ پر آئیں، یہ پارک اپنی جگہ پر آئے، اس سڑکوں کو کشادگی ملی اور ہمیں چلنے میں جو آسائشیں، جو سہولتیں ملی، یہ انہی کے کاموں کی مرہون منت ہے۔ بہت سے فون آتے تھے بڑے بڑے جو ہے وہ ایسے گھرانوں سے، ایسے ہاؤسز سے کہ مجید صاحب اس کو چھوڑ دیں اور اس کے جو ہے وہ آپ ٹھیے گرا دیں، اس کے جو ہے دکا گرا دیں، اس کی جو ہے دیوار گرا دیں، اس کی چھت گرا دیں، لیکن ان کے لیے ایک ہی اصول ہوتا تھا۔ میرے ایک انٹرویو میں 1 to 1 ٹاک شوز میں انہوں نے کہا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنے پریشر کا سامنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے دن میں نہ جانے کتنے فون آتے تھے کہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو پکڑ لیں، لیکن میں نے سب کو ایک آنکھ سے دیکھا، سب کو ایک ہی زاویے سے دیکھا، جس کی وجہ سے آج سکھر ہمیں کچھ خوبصورت بڑی حد تک بہتر دکھتا ہے، حالانکہ اس میں کام کی بہت زیادہ گنجائش ہے ابھی۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس شخصیت کو جو سکھر سے آج سے نہیں بہت پہلے سے جڑی ہوئی ہے، اور ہم سب اٹھ کر ان کا پرتپاک استقبال کریں گے اور ان کا گرم جوش استقبال کریں گے، پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کریں گے۔ تو تشریف لاتے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز آرگنائزیشن، پاکستان زندہ باد پیپلز آرگنائزیشن کے مرکزی چیئرمین جناب عبدالمجید پٹھان صاحب تشریف لائیے۔ مجید پٹھان صاحب۔ ہم سبھی ایک ہے اپنا گھر پاس با، ہم سبھی ایک ہی سوچ ہے، ایک پہچان ہے، اے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے، کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا، ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان جوش بھی یہ جنوں سب تمہارے لیے، جانو دل بھی لہو سب تمہارے لیے، بس تیرے ایک اشارے پہ سب آ گئے، اے وطن تو پکارے تو سب آ گئے۔ نحمد صلی علی رسول کریم۔ ٹائم رات کو 12 بجے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو اس ہمارے تنظیم کے ممبران ہیں، عہدیداران ہیں، وہ بیٹھے ہیں، کوئی آدمی اپنی سیٹ سے نہیں ہلا ہے،
मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं पहले तो। उसके साथ हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उसको प्रेशराइज करेंगे कि ये काम आपने करना है मजलूमों के लिए, ये इंसानों के लिए, ये पानी का मसला हल करना है, ये निकाल का मसला, ये सड़कों का मसला, ये हेल्थ का मसला, ये एजुकेशन का मसला। रिजवान साहब ने कहा कि मुझे परमिशन दे, रिजवान साहब को फुल परमिशन है, वो अपनी एक्टिविटी जो भी है इनको परमिशन है करें। और मैं आपको एक भी और भी बात बता दूं कि अगर ये बिजनेस का विंग के हैं या हमारी फरीन साहबा जो है वीमेंस विंग की है, कोई लायंस विंग के हैं, अगर वो हमारे मदर विंग में भी एक्टिविटी करते हैं और वो हमारे साथी हैं, उनको परमिशन है, कोई विंग नहीं है। और जैसे फरीद साहबा ने किया, हमें सिर्फ परों के लिए इस्तेमाल न करें, हम नहीं इस्तेमाल करते। बहनें, आप हमारा जो है हरावल दस्ता है और जिस तरह हमारी बहनें काम कर रही हैं, बखुदा मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि हम बहुत आगे जाएंगे और हम ये इंसानियत की भी खिदमत करेंगे। जहाँ भी इंसानियत के साथ जुल्म होगा हम खड़े होंगे, भले वो कोई भी जगह हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पुलिस हो, लाठी हो, कितना भी मसला हो, हेल्थ हो, थाने हो, हम हर जगह जो है उनके साथ खड़े होंगे, मजलूमों के साथ। असांजो मंशूर छा आहे, असांजो झंडो छा आहे, असांजो निशान छा आहे, असांजो तव्हांखे ख़बर आहे पाकिस्तान ज़िंदाबाद पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जो निशान आहे पाकिस्तान जो नक्शो, असांजो झंडो आहे पाकिस्तान जो झंडो। असांजो कमु छा आहे पाकिस्तान जे अवाम जी ख़िदमत करणु। असांजो छा आहे कमु इहो ई आहे छो जो असां कयूं था, इन करे असांखे वतन जी मिट्टीअ खे गवाह ठही सखर में था चऊं तो वतन की मिट्टी गवाह रहना, हम आपके लिए जान और माल अपनी जिंदगी तज देने के लिए तैयार है। वो सखर आहे जिते असांजे सिंध जे अलामा इकबाल खे ख़्यालु आयो, मुर्तज़ा गांगरे खे साहब ॾिठुनि, ख़्यालु आयुनि त असांखे पाकिस्तान ज़िंदाबाद पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ठाहिणी आहे। पर सभु फाउंडर आहियूं, हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखिजो, हे जेके वेठा आहियूं सभु फाउंडर आहियूं, असां हिन जा बुनियादी माण्हू आहियूं जिन इहा सोची त असांखे इहो कमु करिणो आहे। ऐं जॾहिं कमु करिणो आहे त पोइ कमु ईअं ई कबो आहे त सभु गॾिजी, त जेके इलाही माण्हू वेठा आहिनि उन्हनि खे असां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई चयो, सुता उथी जाग निंड न कजे एतिरी, सुल्तानी साग सुहाग निंडूं कंदे न मिलंदा आहिनि। सो उन निंड खां उथारण लाइ, जाॻाइण लाइ असां इहो ख़्वाबु ॾिठोसीं। सभ खां पहिरीं त असांजी जेको तंज़ीम जो मक़सदु आहे उहो बि मां तव्हांखे सिंधीअ जो हिकिड़ो शहरु ॿुधाईंदुमि, त उहो ई मक़सदु आहे। झर झंग में जे रोशनियूं उभरी पवनि, बरपटनि में ज़िंदगी उसरी पवनि, माण जन जीअरे जहान में जन्नतूं ऐं सिध तुंहिंजा ॻोठ जे तुतरी पवनि। पाकिस्तान ज़िंदाबाद पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ते तमामु केतिरनि दोस्तनि रोशनी विधी त उन जो मक़सदु छा आहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जो मक़सदु अॻ में आहे त मुल्क जी सलामती, मुल्क सलामत असां सलामत। उन खां पोइ पाकिस्तान फ़ौज जे हर जाइज़ उन सां सहकार करिणो आहे, जेके माण्हू उन ते गंद उछालनि था उनजो मुआसिरो करिणो आहे। ऐं इदारनि जी सही नमूने असांखे उन जी जेको आहे सो हिमायत करणी आहे, पंहिंजे मुल्क जे इदारनि जी हिफ़ाज़त करणी आहे, पर इदारनि खे बि क़ाइल करिणो आहे त हिन ग़रीब मिसकिन माण्हू जी सही वक़्त नमूने सां उनजी मदद कयो। हम आपस में अभी तक मशावरत कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम जो हमारा काम है वो है, जिस मकसद को हम लेकर निकले हैं वो हम सबका मकसद है। जो अगर तारीख के पेपरों को पलट कर देखते हैं पीछे, 47 से पहले जो आज़ादी की जंग हमने लड़ी थी, बड़े सगीर पाक व हिंद से जब जुदाई हुई थी, उस मकसद को लेकर हम उसी को उजागर करना चाहते हैं कि मुल्क से मोहब्बत और अफादियत का परचम हमने उठा लिया है। और हमारा पहला जो मकसद है, जिसका पहला नुक्ता जो वो ये है कि हम मुल्क से मोहब्बत और अफादियत जाके आम लोगों में बयान करें, जाके जिन लोगों को पता नहीं है। बहुत सारी कुव्वतें इस तरह की सरगर्म होती है सादा से लोगों को, खुसूसन मेरे सिंध धरती पे जिसने पाकिस्तान बनाने की शुरुआत की थी यहाँ से, उसमें खुसूसन ऐसे हैं कि लोगों को उनके जहन चेंज करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए अजीब गरीब बातें करते हैं। लेकिन हमने ये मकसद बना लिया है कि हम अपने उन दोस्तों को
ہم اپنے ان غریب مسکین لوگوں کو جو گاؤں گوٹوں گلیوں میں رہتے ہیں وہاں تک ہم یہ میسج پہنچائیں اور پرو پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی محبت اجاگر کریں اور ان کو بتائیں کہ جی ہمارے بڑوں نے کس طریقے سے قربانی دے کر یہ وطن حاصل کیا تھا. ہمارا دوسرا اس ٹائپ کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے. نہ ہم پاکستان زندہ آباد پیپلز آرگنائزیشن کسی سے فنڈ کی توقع کرتے ہیں کہ جی ہمیں فنڈ دیے جائیں تو ہم جا کے کام کریں. نہیں, اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ جتنا کچھ کر سکتے ہیں, جو ہماری حیثیت ہے یا جو ہماری وسعت ہے, پورے پاکستان میں ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں. اگر یہ پروگرام ہم نے آرگنائز کیا ہے تو اس پروگرام میں, اس ارینجمنٹ میں ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے رفقا ہیں, ان سب کی کنٹریبیوشنز ہیں. تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس نوجوان کو جو سکھر کی شان ہے, سکھر کی آن ہے, سکھر کی بان ہے, سکھر کا نوجوان ہے, اور ایسا نوجوان ہے کہ اگر کہیں بازار میں آگ لگ جائے تو کھڑا ملتا ہے, اگر کہیں ریلوے گھر گرا دے تو وہاں کھڑا ملتا ہے, کسی کے تھانے کا مسئلہ ہو تو وہاں کھڑا ملتا ہے. نہ دن دیکھتا ہے, نہ رات دیکھتا ہے, نہ دوپہر دیکھتا ہے, نہ شام دیکھتا ہے. یہ ان لوگوں کے درمیان ہر وقت ہمیں پایا جاتا ہے, اور یہ اپنی جماعت کے, ان کی برادری جو ہے, ابھی نام نہیں لے رہا, نام اس کے نام کے ساتھ لوں گا, 65 شہروں میں, کئی شہروں میں 65 اس کے جو یونٹ ہیں یہ اس کو سنبھال رہا ہے, دیکھ رہا ہے, فلاحی کام کر رہا ہے. لاکھوں کروڑوں روپے اس میں یہ خرچ کر چکا ہے, اور نہ صرف اپنی برادری میں بلکہ اس سے باہر بھی بہت کام اس نے شروع کر رکھا ہے. اور اس کے علاوہ سوشل ورکر ہے اور لائر بھی ہے, ملٹیپل شخصیت ہے, کئی جہتی شخصیت ہے جس کا تعلق میرے پاس نہیں ہے. تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس تقریب کے روح رواں اور اس تقریب کا جو خاص جز اور بہت بڑی وجہ ملک محمد رضوان الحق کو. آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں ملک محمد رضوان الحق. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ہے عبادت, یہی ہے دین و ایمان, کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. کرو مہربانی تو محل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. علم کا سمندر اگر کسی شخص کے پاس ہے اور عمل کا اگر ایک قطرہ نہیں ہے تو وہ علم کا سمندر بیکار ہے. میں یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہمیں حقیقی طور کے اوپر ہمیں پریکٹیکلی ڈیلیور کرنا ہوگا. پاکستان زندہ باد پیپل آرگنائزیشن کے اندر مجھے ایسے لوگ نظر آئے, ایسے دوست نظر آئے کہ میں اس وقت اپنی جو آواز ہے وہ پاکستان کے ان ایوانوں تک ان کے ساتھ مل کر اگر سنجیدگی سے ہم لوگ کام کریں تو آپ یقین جانیے کہ ہمارا جو یہ فیس بک گروپ ہے, اور فیس بک کے اوپر جو ہمارا پیج ہے, جو واٹس ایپ گروپ ہے, آپ یقین جانیے کہ اگر ہم حقیقت کے اندر اس کو صحیح معنی کے اندر اگر ہم اس کو استعمال کر لیں تو میں گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں, جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے, اس کی آواز آپ جیسے سیلیبریٹ کے ذریعے جو ہے وہ مختلف عواموں تک پہنچے. پاکستان یہ وہ ہے جو ہم سب کے دل کی آواز ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے پیپلز یعنی عوام. آج سب ہمارے ساتھ, یعنی ہم سب مل کر نعرہ لگائیں گے کہ پاکستان یہ ہماری تنظیم کا ہے, اور اس کو ہم نے آرگنائز کیا ہے, جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے علاقوں سے سکھر, کراچی, حیدرآباد, خیرپور, نواب شاہ, دادو, ٹھٹھا, میر پور خاص, سب جگہ سے ہم نے اس علاقے کے میں نے ہیرے چنے ہیں. یہ جو آپ کو بیٹھی ہوئی میری بہادر بہنیں نظر آتی ہیں, یہ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ لوگوں کی خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں. اور ان میں کس کا تعارف کراؤں, کون ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں. کوئی ایم پی اے رہ چکی ہے, تو کوئی کاؤنسلر ہے, تو کوئی جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی ممبر رہی ہے, تو آپ دوسروں کو دیکھیں گے. ہماری جو ہے وہ نسیم بہن کراچی کے اندر انہوں نے این جی اوز کا اتنا جال بچھایا ہوا ہے, اتنا کام کیا ہوا ہے کہ لوگ سرکاری اداروں میں ان کو نام سے جو ہے پہچان جاتے ہیں کہ یہ خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس ملک رضوان کی شکل میں آپ کے سامنے ایک ایسا سپوت اللہ نے جو ہمیں دیا ہے سکھر کو, جو بلا رنگ و نسل اور بلا قوم و قوم کے اور زبان کے وہ سب کے لیے دن رات ایک کرنے کو کھڑا ہے وہ. اور
وہ اپنی برادری کے لیے بھی کام کر رہا ہے اور برادری سے باہر کے لوگوں کے لیے بھی خدمات انجام دے رہا ہے. ابھی فرید مغل جو ہے اس نے جو خواتین کو جو ہمت، طاقت اور جو زبان دی ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. اگر میں ان کی جو اخبار کے کالم و تقریروں کو اٹھا کر بتاؤں جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کیے ہیں، تو آپ لوگ ان سب کے لیے اٹھ کر سلام کریں گے. یہ تمام وہ لوگ ہیں میرے پاس، یہ عبدالصبور قریشی اور بابر بھائی بیٹھے ہیں. ان لوگوں نے حیدرآباد میں ان لوگوں کا راستہ روکا ہے جو فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دیتے تھے. یہ ان کے خلاف جدوجہد کی ان لوگوں نے اور ان کو ہم نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے. یہ ہمارے متین رفیق صاحب ہوں، ہمارے جاوید طارق صاحب، آج ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ اس وقت چلے گئے ہیں. مجید صاحب کا تعارف میں کیا کروں؟ مجید صاحب تو آپ کو سکر میں سروس دے کر جا چکے ہیں اور ہمیشہ ان کی لڑائی ہوتی رہی ہے افسران سے کہ یہ عوام کے حقوق پر سودے بازی نہیں کرتے ہیں. میرے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ میرے ساتھ یہ شخص جس نے سکر شہر کی صحافت کے مقام میں جو 25 سال خدمات دی ہیں اور سچ کو اجاگر کیا ہے، یاور آغا، یہ بھی میری ٹیم کا حصہ ہے. یہ بابو مہر صاحب، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. بابو مہر جو پورے علاقے میں جو ہمارے ہاں جو قبائلی جھگڑے ہوتے ہیں اس کو نمٹانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان تک لے کے جاتے ہیں میڑ اور لوگوں میں تصفیہ کراتے ہیں. مقصد میں جس کا بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، میں اپنی بہن غزالہ کا ذکر کروں یا غزالہ رضوی کا ذکر کروں، بسما کا یا صبا بلقیس بھٹی کا میں اگر ذکر کروں، میں تو نام لیتا ہوں تو لوگ اس کو پہچانتے ہیں. مجھ سے کہیں زیادہ اس کی پبلسٹی ہے کہ وہ کام کر کے دکھاتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری اس تنظیم میں کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سب اپنے اپنے نظریات پر اپنی اپنی پارٹی کے اوپر کام کرتے رہے. ہمیں اجازت ہے، ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے بالکل اجازت ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے وہ سماجی خدمات کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم پر ہیں. اور میں اپنی بات کو مختصر کروں گا جیسا کہ مجھے حکم بھی دیا گیا کہ 2 منٹ کے اندر بات کرنی ہے. کہ یہ جو آرگنائزیشن بنائی گئی ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے مقاصد کیا ہے، تو میں وقت نہیں لوں گا. مقاصد تو ہمارے فیس بک کے پیج پہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور میرے ساتھی نے بتایا بھی آپ کو، مرتضیٰ بھائی نے. لیکن ایک جو بنیادی مقصد ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی سوشل ورکر لوگ ہیں وہ تمام ہمارے اس آرگنائزیشن کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں. اور ہم سب یہاں سکر میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کے اندر، گلگت کے اندر، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، کراچی ہو، حیدرآباد ہو، کہیں بھی ہمارا کام ہوگا ہم ایک فون پر اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کریں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے، ان کے مسائل کو حل کریں گے. یہ ہے ہمارا بنیادی مقصد کہ ہم جو ہے وہ ایک سوشل نیٹ ورک کے ذریعے جڑ رہے ہیں آپس میں. ہمارے وکلا جو ہے ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر کسی غریب عوام کو ضرورت ہوگی کسی بھی مسئلے پر، ہمارے یہ وکلا آپ کو فری آف کاسٹ آپ کی خدمات انجام دیں گے. اسی طرح میری پوری ٹیم ہر وقت 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. علالہ کاشف، اگر میں اس کا ذکر نہ کروں تو یہ سراسر زیادتی ہوگی. یہ ہمارے سب کا ہیرو ہے، ہم سب کے دل کی جان ہے. یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو سونے میں تولا جائے، جو غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو خون کا ایک ایک قطرہ بازار سے جمع کر کے پہنچاتا ہے. یہ ان سب کی میں تعاون کا، ان سب کی وجہ سے آج میں یہاں پر کھڑے ہو کے ببانگے دال یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں بھی ایک سوشل ورکر ہوں. اگر ان سب کا ساتھ نہ ہو تو سلیم حبیب کوئی چیز نہیں ہے. صرف آرگنائزیشن جو ہے وہی آپ کا نام پیدا کرتی ہے. اور انشاءاللہ یہ وطن عزیز نے جو مجھے عزت دی ہے، میں اس کے لیے آپ تمام سب کا اور پورے پاکستان کا مشکور ہوں. اور انشاءاللہ اپنے خون کے آخری قطرے تک اس ملک کے عوام کی خدمت کرتا رہوں گا. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد. جبکہ پروگرام کی تیاریوں اور تکمیل میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے والے PZPO سکھر کے صدر ذیشان بندھانی، آغا جمال، عبدالجبار سومرو، اویس بندھانی، عبدالہادی، متین بندھانی، احسان شیخ، ایاز شیخ ایڈوکیٹ اور دیگر نوجوان ہر وقت پیش رہے. کیمرامین حمید گل کے ساتھ آغا یاور. بولنا ہوگا سکھر.